بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ تعالی کا باقی ماندہ مال ہے، یعنی جو تمہیں حلال طریقے سے جو نفع ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقی ماندہ ہے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، یعنی تمہاری اللہ کا دیا ہوا نفع وہ کہیں بہتر ہے، نفع لو، لیکن اس میں جناب وہ دھوکہ دہی نہ کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو تو۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ میں کون ہوں، وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پہ کوئی داروغہ اور کوئی نگران نہیں ہوں، میں تو تمہیں تمہاری اخلاقی گراوٹ کی میں نے نشاندہی کر دی کہ اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ 30ویں پارے میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام کیا سورہ المطففین، المطففین، اس کا موضوع یہی ہے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لوگوں سے چیز لیتے ہیں نا تو پوری پوری لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو دیتے ہیں وزن کر کے تو اس میں ڈنڈی مارتے۔ اور علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا ناپ تول میں کمی، ناپ تول، اس کا تعلق ناپ تول کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ بھی ہے۔ کیسے؟ ایک شخص ہے جو اپنے رائٹس اور اپنے حقوق تو پورے پورے لیتا ہے اور کسی کو اس میں ڈنڈی نہیں مارنے دیتا بڑا، لیکن جب دوسروں کے حقوق کی باری آتی ہے تو کیا کرتا ہے بھائی، اس میں کمی کرتا ہے، اس میں کمی کرتا ہے۔ تو یہ ایک جرم یہ نہیں کہ جس کا تعلق صرف جناب و ناپتول کے ساتھ ہے، یہ بے شمار اخلاقی گراوٹوں کا سبب بنتا ہے۔ کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ تأمرک، کیا تیری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور یہ کہ ہم جو ہم کرتے ہیں اپنے مالوں میں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی آپ کی نماز کا ہمارے عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ تمہاری نماز تمہاری پرسنل عبادت ہے، اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں کیوں روکتے ہو کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو اور اپنے جناب و مالی معاملات جو ہے، تجارتی معاملات، ان کو درست کر لو؟ بالکل وہی جو سیکولر سوچ ہے کہ اپنا کام کرو، جو جہاں پہ کوئی لگا ہوا ہے کوئی کر رہا ہے اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو آج بھی یہی کہتے ہیں، اور جو اس وقت الحاد، لادینی دہریت پھیل رہی ہے، وہ یہ ہے خدا کا انکار۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا تعلق ہماری زندگی سے نہیں ہے، ہماری ذات سے نہیں ہے، ہم خود ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم خود اس میں مرتے خود جیتے، نہ ہمیں کوئی مارتا ہے نہ کوئی جو ہمیں زندگی دیتا ہے، ہم خود وجود میں آئے تھے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ دنیا ہے، ہم جیسے مرضی چاہیں اس میں اپنی جانا زندگی بسر کریں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، ہوا یحیی و یمیت، زندگی وہ دیتا ہے، یہ نہیں کہ ہم خود زندہ ہوتے ہیں، وہی موت دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی موت کا وہ خالق ہے، اس نے پیدا کی۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی لائف سے نکال دیں گے، اپنے عقائد سے، اپنے معاملات سے نکال دیں گے، پھر بدمستی ہے، جو مرضی کرے، اور یہ کہتے ہیں وہ انسان کا رائٹ ہے جو مرضی کرے۔ وہ دوسرے، اگر میں چالاکی کرتا ہوں تو دوسرے بھی چالاکی کر کے مجھ سے بچ جائے، اگر میں چالاکی کرتا ہوں تو دوسرا بھی چالاکی کر لے مجھ سے بچ جائے۔ تو اے شعیب، آپ کی نمازوں کا ہمارے عقائد سے کیا تعلق ہے اور ہمارے تجارتی معاملات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ کون سی بات ہے کہ آپ ہماری اپنی نمازیں لے کر ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں؟ کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ما نعبد آباؤنا، ان چیزوں کو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم یہ چھوڑ دیں کہ جو ہم اپنی مرضی سے اپنے مالوں میں تصرف کرتے ہیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، تو بڑا کیا ہے،
حلیم، بڑا ہی باوقار ہے، بہت برداشت کرنے والا ہے، اور کیا ہے، نیک چلن ہے تو، یعنی تو بڑا اچھا آدمی ہے، ہماری زندگی میں کیوں جناب انٹرفیئرنگ کرتے ہو، کیوں جناب ہماری زندگی میں دخل اندازی کرتے ہو؟ تو آج بھی یہی سوچ ہے کسی انسان کو، بھائی یہ میں کر رہا ہوں نا، اس کا تعلق میرے ساتھ تیرے ساتھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، کیونکہ انسان انسانوں کی سوسائٹی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں جنگل میں اکیلا جو نا وہ بدمستی نہیں کر رہا، وہ مارکیٹ میں کر رہا ہے، منڈی میں کر رہا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔